بیٹا پیدا ہونا چاہیے، نسل آگے بڑھنی ہے۔ افسوس کے پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آج بھی لوگ یہی دعائیں مانگتے ہیں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، یہی بات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج سورہ کوثر کے شان نزول کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس ویڈیو کے شروع میں نے جو ٹاپک چھیڑا اس کا پرپس کیا تھا۔ ابن ابی حاتم نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس انسان کی اولاد مر جائے یا اس کی نسل آگے بڑھنے کا کوئی سلسلہ نہ رہے تو عرب اسے ابتر کہتے تھے۔ ایسے آدمی کے لیے ورڈ یوز ہوتا تھا ابتر۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن دائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں رہا، بیٹی تھی اولاد میں، اسی لیے ان کو ابتر کہہ کر طعنہ دیا جاتا تھا کہ ان کی تو نسل ہی نہیں بڑھنی، ان کا انتقال ہو جائے گا تو سب ختم۔ اور اسی طرح آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے، جس میں کفار کے طعنے کا جواب ہے کہ نبی پاک کو صرف اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے ابتر کہنے والے اصل حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سورہ کوثر کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو جواب دیا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بحال رہے گی اور ان کا نام لینے والے ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ان کی بیٹی سے پیدا ہونے والی اولاد اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان تمام لوگوں کو ان کی نسل کہا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے، پہلے یہ بات کی اور اب سورہ کوثر، تو اس کا لنک کیا ہے؟ دیکھا جائے تو انسان اپنی زندگی جینے آتا ہے، دوسروں کی نہیں، لیکن وہ کوشش یہ کرنے لگتا ہے دنیا میں آنے کے بعد کہ وہ دوسروں کی زندگی کا بھی مالک خود ہی بن جائے۔ آپ کی یادیں، آپ کا ذکر دنیا میں آپ کے کردار سے باقی رہتا ہے۔ آپ کس طرح کے انسان تھے، آپ کیا زندگی گزار رہے تھے اور لوگوں کے لیے ایسا کیا کر گئے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ خاتم النبیین ہیں، بیٹا ہوتا تو لوگ جس طرح سے ہر آئے گئے بابا کے آگے، مزاروں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، ان کے آگے بھی لیٹ جاتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بننا تھا، لیکن اپنے کردار کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ وہ کسی بیٹے یا کسی نسل کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم انسان، ہم کسی نسل کی وجہ سے نام زندہ رکھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم اپنے کردار اور کارناموں سے خود کی یاد کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ایسے کام کر سکتے ہیں کہ ہمارا نام لینے والے موجود رہیں۔ کتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جن کی اولادوں کو، جن کی نسل کا کوئی نام تک نہیں جانتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا نام زندہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ڈیگریڈ نہ کریں، اپنی بیویوں کو ٹارچر نہ کریں کہ بھائی بیٹا پیدا کر کے دو۔ آپ مرد ہیں یا عورت، خود کو اتنا قابل اور اہل بنائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، کوئی وجہ ہو کہ آپ کا نام آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہو، پھر آپ کی اولاد ہو نہ ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، آپ کے نام کو کسی نسل کی محتاجگی نہیں ہوگی۔ تو خوش رہنا سیکھیں اس میں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں، اور اس کا پیچھا چھوڑ دیں جو آپ کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے۔